السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اما بعد۔ محترم حضرات، جو حالات اب چل رہے ہیں، ان حالات سے کیسے ہم نکلیں، کیسے اللہ تعالیٰ ہمیں سکون دے دے، دلی سکون، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، نفرتوں سے جو اب چل رہے ہیں، یہ تمام چیزوں سے کیسے نجات ملے، یہ اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے مدد حاصل کرنے سے ہی ہماری کامیابی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ چارہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں۔ دنیا کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے، نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم اللہ کو سمجھنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، معرفت الہیہ حاصل کرنا ہے۔ ابھی تک ہم اللہ کو پہچانے نہیں۔ ہماری سوچ، ہماری عقلیں ہمیں کہتی ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ کیسے، اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، ہم اللہ پر گلہ شکوہ کرنے والے ہو گئے۔ یہ چیز جو ہماری عقلیں، جو ہماری سوچ جو ہے، بس ہم یہ دیکھتے ہیں جو اب کیا ہو رہا ہے، لیکن اس دنیا کو بنانے والے اللہ جانتے ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، اللہ کا قانون ہوتا ہے۔ جیسا دنیا میں کوئی کمپنی ہوتی ہے تو اس کا ایک قانون ہوتا ہے، الگ الگ کمپنی والے الگ الگ قانون بناتے ہیں، الگ الگ خاندان والے، قبیلے والے اور اپنا ایک معمول بناتے ہیں، وہ گھر والے اپنا ایک معمول بناتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے کبھی غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں، کوئی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، تو جو بڑے ہوتے ہیں کبھی چند غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جو معافی کے قابل ہوتی ہے، معاف، لیکن چند غلطیاں ایسے ہوتے ہیں جو معاف نہیں کرتے تو وہ نہیں کریں گے۔ اور چند ایسے رشتے ہوتے ہیں، ایسا کچھ تعلق ہوتا ہے، خاص لوگ ہوتے ہیں، ان سے بڑی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو نظر انداز کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے بھی قوانین ہیں کہ دنیا کے اندر ایسے ایسے اعمال ہو، دنیا کے اندر ایسے ایسے کام ہونی چاہیے، اور انسان، اللہ کے بندے، اللہ کے ایسے احکامات کو پورا کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو ایسے پورا کرنا ہے، اللہ کے فلانی نافرمانی نہیں کرنا ہے، یہ ساری باتیں تو ہمارے سامنے کھلے طور پر، واضح طور پر ہمیں علماء اکرام، ہمارے بڑے ہمیں بار بار سمجھا دیے کہ مثال کے طور پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، زنا کاری کتنا بڑا گناہ ہے، میوزکیں کیسے حرام ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کتنا بڑا جرم ہے، بڑوں کی ناقدری کتنا بڑا جرم ہے، عالموں کی ناقدری کتنا بڑا جرم ہے، قرآن کو چھوڑ دینا یہ کتنی بڑی غفلت اور لاپرواہی ہے، اور قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیسے ناکامی ہوتی ہے، مسجدوں کو چھوڑنے کی وجہ سے کیسے ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع رہنا ہی ہماری کامیابی ہے، اللہ سے تعلق توڑنے میں کتنی ہماری ناکامی ہوتی ہے، اور کیسے کیسے حالات آتے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں، آگاہ کیا جا رہا ہے۔
اور یہ باتیں اپنے طرف سے نہیں کہتے، قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں مل جاتی ہیں کہ پہلے کے زمانے میں کیسے کیسے عذابات آئے۔ تو ایک مرتبہ حضرت ام عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ، پہلے اتنے بڑے بڑے عذابات ہوئے، کیا اس امت میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی اتنے بڑے بڑے عذابات آئیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، جب خباثت غالب ہو جائے، گناہ زیادہ ہونے لگے، گناہ زیادہ ہونے لگے۔ اس کے خلاصے میں ہمارے بڑے ہم یہ سمجھاتے ہیں، یہ مثال کے طور پر اب بڑا مشہور واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں قحط آیا، بارشیں بند ہو گئیں، سب پریشان تھے، سارے انسان پریشان، جانور پریشان، سب پریشان۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ڈائریکٹ بات کرنے والے ہیں، اور قرآن میں انبیاء کی لسٹ آپ اٹھائیں گے تو سب سے زیادہ نام موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں آتا ہے۔ اتنے بڑے رسول ہیں اور بارش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، سارا مجمع سامنے ہے اور دعا مانگنے والے اللہ کے رسول ہیں، آمین کہنے والے ساری قوم ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک گنہگار ہے، جب تک وہ وہاں سے نہیں چلا جاتا بارش اللہ تعالیٰ نازل نہیں کریں گے، دعا قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کی وجہ سے بارش کو بند کیے، اس کے اٹھ کر جانے کے لیے کہے۔ تو واقعہ تو سب جانتے ہیں۔ تو وہاں سے آدمی جو ہے وہ ایک آدمی تھا۔ یہاں پر نوٹ کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، ایک آدمی گنہگار ہونے کی وجہ سے بارش بند ہوتی ہے۔ آج ہمارے گاؤں میں، گلی گلی میں، گھر گھر میں گنہگار ہیں، لیکن الحمدللہ ایسی بڑی بڑی مصیبتیں جو اس وقت میں لوگ بڑے بڑے مصیبتیں اٹھائیں، ایسی مصیبتیں تو نہیں ہیں، اللہ رحم کر رہے ہیں۔ تو ابھی ایک بات تو وہاں پر اللہ کی پکڑ کی بات آئی، تو اللہ ہمیں ایسے نہیں پکڑ رہے ہیں، اللہ ہمیں ایسے جو ہے فوری طور پر اللہ کے عذابات ایسے نہیں آ رہے ہیں، اللہ کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آرام سے رکھ رہے ہیں۔ ایک تو وہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر پھر کیا ہوا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کرنے پر کہ کوئی گنہگار ہے جس کی وجہ سے بارشیں بند ہیں، جس کی وجہ سے پوری انسانیت پریشان ہے، وہ آدمی، وہ گنہگار یہاں سے اٹھ کر چلا جائے، لیکن آدمی کوئی وہاں پر نہیں اٹھا، اب بارش شروع ہو گئی۔ یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک وہاں سے وہ اٹھ کر نہیں جائے گا بارش نہیں برسیں گی، دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی بارش شروع ہو گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کتنا چاہتے ہیں، یہاں پر یہ بات ملتی ہے کہ کتنی محبت ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے۔ تو کوئی نہیں اٹھا، اور کہنے والے، اعلان کرنے والے اللہ کے رسول ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہہ دیا بارش نہیں برسے گی، لیکن وہاں پر بارش پھر شروع ہو گئی۔ اللہ تو سچے ہیں، سچ بولنے والے ہیں۔ تو بارش شروع ہو گئی، تو پھر بعد میں اللہ سے پوچھے، کلیم اللہ تھے، اللہ سے بات کرنے والے تھے موسیٰ علیہ السلام، یا اللہ یہ کیسے؟ تو اللہ نے کہا کہ اس نے توبہ کر لیا ہے، اس نے توبہ کر لیا ہے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ بڑے انتظار میں ہوتے ہیں، کتنے بڑے بڑے غلطیاں بچے کرتے ہیں، اور ماں باپ قسمیں تک بھی کھا لیتے ہیں جوش میں آ کر کہ ہم اس کا منہ نہیں دیکھیں گے، اسے بات نہیں کریں گے، لیکن جب وہی بچے، وہی اولاد ماں باپ کے سامنے جا کر معافی مانگ لیتے ہیں تو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے، تو ضرور معاف کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ کی طرف رجوع ہونے میں ہماری کامیابی ہے۔ تو بارش برس گئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو اللہ نے کہا توبہ کر لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ وہ کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی نہیں بتا رہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بھی نہیں بتا رہے کہ وہ کون بندہ ہے، تاکہ میں اسے کیوں شرمندہ کروں؟ تمہاری نگاہ میں
اس کا وقار میں کیوں گراؤں؟ ہاں، تو اللہ تعالیٰ اتنا چاہتے ہیں بندوں کو، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے۔ اب شیطان کا دھوکہ، نفس کا دھوکہ ایسے ہوتا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والے، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اتنی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں اللہ کیوں مبتلا کر رہے ہیں؟ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے غلطیاں، ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ سیکنڈوں میں تمام کے تمام کو ہلا کر سکتے ہیں، برباد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں۔ ہمیں لگا کہ مسلمانوں کو اتنی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، مسلمانوں کو ایسے نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ پھر بڑی کامیابی دینے والے ہوتے ہیں جو ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ بعد میں کہیں گے کہ اس وقت میں جو ہوا اچھا ہوا، ہم غلط سمجھے، یہ ہماری عقلیں ہیں۔ تو بہرحال ایسی باتیں بہت ساری مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک کھلی مثال یہ دیتا ہوں کہ جیسے ہی مکے کا، مدینے کا سفر بند ہوا، اس وقت میں چند مہینے پہلے بند ہو گیا، تو ہم نے سنا لوگ یہاں تک بول دیے کہ وہ کتنے بڑے ظالم لوگ ہیں، مکے کا سفر بند کر دیے، مدینے کا سفر بند کر دیے، وہ فلاں ہیں، ان کے بارے میں، وہاں کی حکومت کے بارے میں، گورنمنٹ کے بارے میں کیا کیا باتیں آئیں۔ لیکن جب یہاں پر معلوم ہوا کہ جو وہاں پر باہر ملکوں کو جا کر آئے ہیں، وہ ان کو اب جو ہے وہ کرونا وائرس کے حساب سے جو ہے ان کو باہر رکھا جائے، اور ان کو ٹیسٹ کیا جائے اور ان کا علاج کیا جائے، اتنے دن ان کو باہر نہیں چھوڑا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں جب دقتیں پیش آئیں تو سمجھ میں آیا کہ اگر وہاں کی حکومت نہیں روکتی تو کتنے ہزاروں کے لوگ وہاں پر جاتے تھے، اور جا کر آنے کے بعد کتنی پریشانی اس ملک والوں کو ہوتی تھی اور ہم کو کتنی پریشانی ہوتی تھی۔ تو فوراً جو ہے چند مہینوں میں ہی اس کا کیا ہے سمجھ میں آ گیا۔ حالانکہ وہ ایک اسلامی قانون ہے، اسلامی قانون ہے کہ جہاں پر وبائی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، وہاں آدمی جو ہے جس جگہ میں بیماری ہے اس جگہ کو نہیں جانا، اور جس جگہ میں بیماری پھیل گئی وہ جگہ والے دوسری جگہ میں نہیں جانا۔ یہ اسلامی قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہیں، طریقہ ہے اسلامی طریقہ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام ہر زمانے میں کیسے عمل کرنا علماء اکرام ہمیں بتا رہے ہیں۔ تو جو وقت میں جو کام کرنا ہے ہم عالموں سے رابطہ کریں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اسے وقت میں، ان کی زبانوں سے صحیح باتیں نکلیں گی، تو بس ہماری عقلوں کو، عقل کے گھوڑے دوڑانے کے بجائے ہم خود جو ہے عمل کر لینے کے بجائے، جو اچھا لگا وہ کرنے کے بجائے جو طریقہ ہے اس طریقے کو اپنانا ہے۔ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر ہمارے بڑے ہمیں ایک مشورہ جو دیتے ہیں، ایسے وقت میں کون سے کام کیسے کرنا ہے تو اس وقت میں ویسے کر لینا، وہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو اس وقت میں جو ہے اب ہمیں گھروں میں نماز پڑھنے کو کہا جا رہا ہے۔ دیکھیں کہ بہت سارے ملیں گے زندگی میں گھر میں نماز نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن مسجد کو جا کر پڑھ رہے ہوں گے کبھی کبھار، تو ان کے لیے اب کہا گیا کہ ایک موقع ہے گھروں میں نماز پڑھیں۔ کبھی زندگی میں اذان کی آواز گھر میں نہیں گونجی ہوگی، اب گھروں میں اذان کی آواز گونجے۔ بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال ہم تمام مل کر، گھر والے مل کر نماز پڑھیں، گھر کے اندر نماز کی ایک نورانیت ہوتی ہے۔ تو جو طریقہ ہے، جو آپشن ہے اس آپشن کو اپنانا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہہ دوں ایسا کیوں، تو کرنا ہے۔ اور خاص کر جو ہے جیسا مثال ہے آخر میں ایک میری یہ مثال ہے، اب آدمی جو ہے ظہر کے 4 رکعت پڑھنا ہے، اگر کہیں سفر میں چلا جائے تو 2 رکعت ہے، تو 2 رکعت کیوں؟ اللہ نے رکھا ہے آپشن وہ۔ تو ایسے ہی ایسے وقت میں کیا کیا کام کرنا ہے، ہم علماء کرام سے رابطہ کریں گے تو ہمیں بتائیں گے کہ ہم کیا کرنا ہے۔ تو تراویح کے بارے میں اور وغیرہ وغیرہ دوسرے بارے میں بھی ہمارے سامنے باتیں آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی عقلوں کو اور اپنے ذہنوں کے حساب سے، اپنے پلاننگ کے
حساب سے چلنے کے بجائے یہ نفس جو کہتا ہے ہمیں جو اچھا لگتا ہے وہ کرنے کے بجائے جو طریقہ ہے جو اس دنیا کو بنایا، جس نے قرآن کو نازل کیا، جس نے اللہ والوں کو، ولی اللہ کو پیدا کیا، اپنے پیغمبر کو بھیج کر طریقے معلوم کرایا، اس کے اندر ہمیں پہلے سے دنیا بنی ہوئی جب سے لے کر اب تک کے پہلے کیا حالات آئے، اس وقت میں کون سے طریقے پہلے اپنائے تھے، اب یہ حالات آئے ہم کو کون سے طریقے اپنانا ہے، اس پر ہم عمل کرنا ہے۔ تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع ہونا ہے، یہ اصل بات ہے۔ اور بھی باتیں انشاءاللہ آتی رہیں گی۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔